أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وكما قال عليه السلام. نهاية قابل قدر قابل صدى احترام علماء کرام حفاظ اعظام بانی مدرسہ معزز سامعین، قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بتلایا ہے کہ اہل درجات تو علم والے ہی ہیں، اور یہ بتلایا کہ اہل علم اور غیر اہل علم دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے والے کو پورے لوگوں میں سب سے بہتر بتایا۔ آپ کے علم میں ہے کہ پورے مخلوقات میں انسان کو فضیلت جس چیز سے حاصل ہو کی وجہ سے وہ علم ہے، جانکاری۔ ورنہ جسم میں قد و قامت میں ظاہری قوت میں مقدار غذا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن ان سب کے مقابلے میں فضیلت انسان کو جو حاصل ہے وہ علم کی وجہ سے ہے۔ اور علم وہ علم ہے جسے
جس سے صحیح جانکاری حاصل ہو. صحیح جاننا ہی جاننا ہے، غلط جاننا کوئی جاننا نہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ صحیح جاننا اسی روشنی میں ہو سکتا ہے جو روشنی علیم سے ملے ہو، جاننے والے سے ملے ہو. علیم تو حق تعالیٰ ہے، اسی لیے ان کا جو علم ہے وہی علم حقیقی علم ہے. باقی جو جانکاری کی شکلیں صورتیں اس زمانے میں بنی ہوئی ہیں، ان سے آدمی کو یہ خوش فہمی تو ہو جاتی ہے کہ میں جانتا ہوں، لیکن وہ حقیقت کو نہیں جانتا. اسی لیے علماء نے علم کی دو قسمیں بیان کی ہیں، جہل کی دو قسمیں بیان کی ہیں. ان میں سے ایک جہل مرکب ہے، اور جہل مرکب نام ہے اس چیز کا کہ آدمی کسی چیز کو جاننے والا ہونا بتائے حالانکہ وہ نہیں جانتا ہو یا غلط جانتا ہو. جیسے آپ کے سامنے قاری صاحب نے مائک پہ سنایا، یا اس وقت میں بات آپ کے سامنے بولی جا رہی ہے ماؤتھ پیس کے ذریعے سے. کسی سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے تو وہ کہے کہ وہ ENT کا آلہ ہے، وہ جو ایسا لگا کہ وہ دیکھتا حلق کو، دیکھتا ناک کو، معائنہ کرتا ہے وہ کہ کس وجہ سے ان کے گلے میں درد ہے، وہ آلہ ہے بولتا. اسے ENT کا اس نے آلہ سمجھا، اور اس مطلب میں جانتا ہوں یہ کیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ جاننا کوئی جاننا نہیں، اس لیے کہ یہ جاننا غلط جاننا ہے. کسی کو مائک بتا کر پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے، وہ کہے کہ میں اسے جانتا ہوں کہ یہ کیا ہے. اور جب اس سے کہو کہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ بائک ہے. مائک کو کہہ رہا ہے بائک ہے، اور ماؤتھ پیس کو کہہ رہا ہے کہ صاحب ENT کا یہ معائنہ کرنے کا آلہ ہے. کسی درخت کو بتا کر پوچھو کہ یہ کیا ہے تو وہ کہے پہاڑ ہے، اور کسی پہاڑ کو بتا کے پوچھو کہ یہ کیا ہے تو وہ کہتا ہے جھاڑ ہے. صحیح ہے علمی، غلط علم. اچھا بتاؤ کہ اگر یہ غلط علم ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ علم جس کے ذریعے سے آدمی فانی چیزوں کو باقی سمجھتا ہے، وہ علم کیسا ہے؟ جو چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں ان چیزوں کو رہنے والی چیزیں سمجھنے والا کیا صحیح جاننے والا ہے؟ پہلے کہ صحیح جاننے والا نہیں. جو چیزیں ایسی ہیں کہ جو عزت دلا ہی نہیں سکتی، ان چیزوں کو عزت دلانے والی چیز سمجھنے کا اگر علم ہے کسی کے پاس تو کیا صحیح علم ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ صحیح علم نہیں ہو سکتا. جو چیز نقصان دینے والی ہے اگر اسے نفع دینے والی سمجھا تو غلط سمجھانا. کچھ ایسی چیزیں موٹی موٹی سی کہ میں تو کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا رہتا ہوں کہ اتنی واضح باتیں لوگوں کے دل و دماغ میں کیوں نہیں اتر پا رہی کہ لوگوں نے ایسی چیزوں کو جس میں بقا نہیں ہے، ایسی چیزوں میں جس سے کامیابی کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی چیزیں جس کے ساتھ عزتوں کے حاصل ہونے کا کوئی دور دور کا واسطہ نہیں ہے، ایسی چیزیں جس کے ساتھ میں فلاح اور کامیابی وابستہ نہیں ہے، ان چیزوں میں مشغول ہو گئے کہ بس یہی چیزیں یہ چیزیں دلائیں گی.
مشہور ہے، ہم نے اپنے اساتذہ میں سے کسی سے سنا تھا کہ حضرت شیخ سعدی کسی دعوت میں شریک تھے، سادے سیدھے انداز میں چلے گئے، جیسے حضرت آ گئے تو دوسرے دیکھ کے نیا آدمی تو نہیں سمجھ سکتا ہے کہ حضرت کون ہے۔ اس وجہ سے کہ یہ ہمارے بڑوں کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ یہ لال ہوتے ہیں تو گودڑی میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، گودڑی میں لال بولتے ہیں۔ تو اس زمانے میں حضرت شیخ سعدی چلے گئے دعوت میں، تو بالکل سادے سیدھے انداز میں گئے، تو لوگوں نے، بلانے والوں نے ان کو کہا کہ تم بعد میں آنا، ابھی نہیں، ابھی معزز محترم مکرم لوگوں کا دسترخوان چل رہا، جب یہ لوگ فارغ ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد میں تم بعد میں آنا۔ وہ چلے گئے، سمجھ گئے کہ قصہ کیا ہے۔ جانے کے بعد میں عمدہ پوشاک پہن کے، شاندار لباس بنا کے، خاص وضاحت کے ساتھ میں دور سے آئے تو لوگ دوڑے ہوئے بھاگے اور استقبال کرتے ہوئے لا کے دسترخوان پہ بٹھایا۔ تو دسترخوان پر بیٹھ کر انہوں نے روٹی کا ٹکڑا توڑ کے آستین میں ڈالا۔ کہنے لگے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ بھائی دعوت میرے نہیں ہے کپڑوں کی، میں تو پہلے بھی آیا تھا۔ تو لوگوں نے عزت والی چیز کپڑے سمجھے، لوگوں نے عزت والی چیز، کامیابی والی چیز پیسے سمجھے، لوگوں نے سربلندی والی چیز کرسی سمجھی، لوگوں نے نقصان دینے والی ہزاروں چیزوں کو فائدہ دینے والی سمجھ لیا۔ جیسے سود لینا نقصان دہ ہے، لوگوں نے فائدہ سمجھا، رشوت لینا نقصان دہ ہے، لوگوں نے فائدہ سمجھا، دھوکہ دینا نقصان دہ ہے، لوگوں نے فائدہ سمجھا، جھوٹ بولنا نقصان دہ ہے، لوگوں نے فائدہ سمجھا۔ تو بتائیے کہ یہ جانکاری، یہ علم بھی کیا علم ہے جسے علم کہلایا جا سکتا؟ بھائی علم وہ ہے جو علیم سے ملا ہو۔ ہمارے حضرت شاہ صوفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، علم وہ ہے جو علیم تک پہنچائے، اور علم وہ ہے جو علیم سے بندوں کے پاس بھیجا جائے، اور اس علم کی روشنی میں بندے اپنی زندگی کو گزارے۔ علم تو وہ علم۔ اس وقت سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ مدرسے والے کتنے بڑے محسن ہیں، کتنا بڑا احسان ہے ان کا امت پر۔ لوگوں کو تو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا دے رہے ہیں لوگوں کو۔ بعض لوگوں کو خیال ہو جاتا ہے یہ مدرسے والے ہم سے لے رہے ہیں بہت بہت، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہم سے لے رہے ہیں یا ہم کو دے رہے ہیں۔ ارے بھائی اگر آپ نے 1 کروڑ دیے اور مدرسے والے نے 1 حافظ دیا تو بتاؤ کہ کس نے زیادہ دیا کس نے کم دیا؟ آپ نے ضمیر سے پوچھو صاحب ایمان اگر ہے، بتاؤ کہ قرآن کریم کی 1 سورت کے مقابلے میں آپ کے 1 کروڑ کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ 1 کروڑ ختم ہو جانے والے ہیں، یہ سورت ختم ہونے والی نہیں۔ جو چیز ختم نہیں ہونے والی ہے وہ بدل کیسے بن سکتی ہے ختم ہو جانے والی چیز کا؟ نہیں ختم ہونے والی چیز ختم ہونے والی چیز کا بدل کیسے ہو سکتی؟ اس واسطے بھائیوں بہت بڑا احسان ہے اہل مدارس کا عوام الناس کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر۔ مجھے سن کر بڑی خوشی ہوئی اور صاحبزادے کی سعادت پر بھی بڑا رشک آیا کہ ایک ایسے مدرسے کو جو بند ہونے کے قریب ہو چکا تھا، انہوں نے حوصلہ اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ذمے اسے لیا، اور پھر حضرت کی دعاؤں اور ان کی نگرانی سے دوبارہ پھر اسے ہرا بھرا کرنے کی جدوجہد شروع کی، اور آج اس کی تعمیری آغاز کا بھی ایک مرحلہ ہے۔ تو بہرحال بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اس موقع پر حاضری ہوئی۔ تو معزز دوستو، جو بات ہم عرض کر رہے تھے وہ یہ کہ اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے سیکھنے والے کو اور قرآن کریم کے سکھانے والے کو سب سے بہتر کائے کو قرار دیا۔
بات یہ ہے کہ قرآن کریم حقیقی علم ہے، اور حقیقی علم ہی فضیلت کا سبب ہے، اسی لیے اس سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا جو اسے سیکھے، اور اس سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا جو اسے سکھائے۔ مگر آج کل کی صورتحال بڑی عجیب ہے، مدرسے والے قرآن سکھا رہے ہیں تو اچھے نہیں ہیں، اسکول والے سالانہ کچھ پیسے دے رہے ہیں تو اچھے ہو گئے۔ کیا عجیب صورتحال بن گئی ہے۔ صاحب ایک بچے کو اسکول میں ڈالو 15,000 روپے لے لو، 3 ہیں تو 3 بچے ڈالو 45,000 روپے لے لو۔ اس سے اچھا نہ مدرسہ مل سکتا، نہ اس سے اچھا اچھے اسٹاف مل سکتا۔ لوگوں نے شاید یہ سمجھا قربان ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے 1,500 سال پہلے یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ اگر روئے زمین پر کوئی شخص سب سے بہتر ہو سکتا ہے تو وہ صرف وہی شخص ہے جو قرآن پاک کو سیکھتا ہو اور جو قرآن پاک کو سکھاتا ہو۔ پھر اس میں بھی آپ دیکھیں 2 ترتیبیں ہیں، تعلم القرآن وعلمہ، پہلے تعلم ہے پھر تعلیم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے سیکھنا پھر سکھانا۔ ہم لوگوں نے آسانی کے واسطے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی یا تعلم قرآن کرے یا تعلیم قرآن کرے، یہ شاید سمجھ۔ ایسا نہیں، وہ سیکھنا بھی ضروری ہے اور دوسروں کو سکھانا بھی، تو سب سے بہتر وہ ہے۔ پوری مخلوق میں سب سے بہتر ذات بابرکات نے سب سے بہتر اسے بتایا جو قرآن سیکھے، اور سب سے بہتر اسے بتایا جو قرآن سکھائے۔ اور اس امت کے ان کو ماننے والے طبقے میں سے بڑی تعداد ایسی ہے جو قرآن سیکھنے سکھانے والے کو کم تر سمجھتے۔ نبی انور فرماتے ہیں کہ یہ بہتر ہے، اور ان کی امت میں سے بعض افراد کہتے ہیں کہ یہ کمتر ہیں۔ تو بتائیے کہ اتنی بڑی غلطی ہے جو آج امت سے ہو گئی۔ اس لیے دوستو، براہ کرم یہ جو آج کل کی شکایتیں ہیں نا، جگہ جگہ مدارس میں مجھے جانے کا موقع ملتا ہے، توفیق الہی سے محبت کرتے ہیں لوگ تو بلا لیتے ہیں، ورنہ کسی لائق وائق تو ہے نہیں۔ باقی یہ ہے کہ مہمانوں کا اکرام کرنا بول کے شاید یہ لوگ نے سن لیے، تو اکرام میں کچھ نہ کچھ بول دیتے، ورنہ مشہور فارسی کا جملہ ہے، من عالم کہ من جانم، میں کون ہوں میں خود جانتا ہوں۔ مہاراج یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ یہ حضرات کچھ اچھا گمان رکھتے ہیں تو مولا اس کو نظر کی لاج رکھے، کچھ نواز دے۔ تو مدارس میں جانے کا موقع ملتا ہے، 1 نہیں 2 نہیں، جگہ جگہ پر ہر جگہ بچوں کی تعداد سمٹتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، اور بچوں کے سرپرستوں کی دلچسپی دینی تعلیم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہمارا دل قیمتی اور غیر قیمتی چیز کو میں تمیز نہیں کر سک رہا۔ کبھی کبھی خراب چیز بھی اچھی دکھتی لوگوں کو۔ تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ جب کسی آدمی کو سانپ وانپ کاٹ دیتا ہو تو اس کو نیم کا پتا چبا دیتا، تو نیم کا پتا اسے جب تک کہ میٹھا لگتا رہے، کڑوا نہ لگے، کہتے ہیں کہ نہیں ابھی زہر اترا نہیں، ابھی زہر اترا نہیں، ابھی زہر اترا نہیں۔ تو جب تک زہر چڑھا ہوا رہتا ہے سانپ کا، اس وقت تک نیم کا پتا اس کو میٹھا لگتا ہے، حالانکہ نیم کا پتا میٹھا نہیں ہوتا۔ جب کڑوا پتا میٹھا لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سانپ کا زہر چڑھا ہوا ہے۔ ایسے ہی جب ادنا چیز اعلیٰ لگ رہی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ دنیا کا زہر چڑھا، حب دنیا کا زہر چڑھا ہوا ہے، جہالت کا پردہ نگاہوں پر پڑا ہوا ہے، اور حقائق سے ناآگاہی کے مرض میں امت گرفتار ہو گئی ہے۔
اسے پتہ نہیں ہے کہ ہم کس چیز سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کا حال تو ایسا ہے کہ قیمتی چیز پاس موجود ہے، ہم اسے معمولی سمجھ رہے ہیں۔ مشہور تھا، ہم لوگ طالب علم کے زمانے میں سنتے رہتے تھے، پڑے پارس بیچے تیل، یہ دیکھو قسمت کا کھیل بول کے۔ کسی کے پاس میں پارس کا پتھر تھا، کسی دھات بات کو رگڑے تو سونے کی بن جاتی تھی، مگر وہ عورت کو معلوم نہیں تھا، تو وہ پارس کا پتھر لے کے لکڑی کا چھوٹا سا ترازو بنا کے تیل بیچتی پھرتی تھی، کہتے باٹ کے طور پر وہ پتھر کو رکھ کے کوئی جوہری دیکھا، دیکھ کے اس سے کہا کہ یہ پتھر رکھ کے تم یہ چھوٹا سا سودا کر رہے، کہنے کیا کروں، غریب ہوں۔ تو اس کو دیکھ کے اس نے کہا تھا پڑے پارس بیچے تیل، یہ دیکھو قسمت کا کھیل۔ اتنی قیمتی چیز کو اس نے معمولی سمجھا۔ جہالت ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی جہالت ہے، معمولی چیز کو قیمتی سمجھنا، یہ بھی تو جہالت ہی ہے۔ بیرون ملک سے ایک صاحب آئے تھے، ڈالر لے کے آئے، جیب میں یہ سمجھے کہ پیسے ہیں موجود، تو اسی حالت میں بازار چلے گئے۔ بازار جا کے ترکاری والے سے کہا کہ ذرا والی سے کہا کہ کوتمیر کا کٹا دے دو۔ ٹھیک ہے، اس نے کوتمیر کا کٹا دے کے لیا، 1 روپیہ دو۔ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ روپیہ انڈین نہیں تھا، ان کی جیب میں 1 ڈالر تھا۔ وہ ڈالر نکال کے اس نے، یہ تو اس وقت تو یہاں کا تو نہیں، یہ لے لے تو بہت کام گائے۔ وہ لے کے سفید روپیہ نہیں چاہیے، میرے کو میرا روپیہ دو۔ نہیں، ارے بھائی اس میں 1 روپیہ نہیں ہے، 65 روپے ہے، لے لے۔ نہیں ہونا ہی نہیں، وہی ہونا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ادنا چیز کو اعلیٰ اور اعلیٰ چیز کو ادنا سمجھنا، یہ ظاہر ہے کہ اللہ نے اس کی مذمت کے طور پر قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کیا، اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ ادنا چیز کو ترجیح دیتے ہو اعلیٰ کے مقابلے میں۔ تو بھائیو، یہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو یہ چکر میں مت ڈالیے۔ یہ دینی تعلیم دلانے کے بعد میں اسے ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، لائر بناؤ، سائنسداں بناؤ، ریاضی داں بناؤ، محقق بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، جو بنانا ہے بناؤ، مگر بنانے سے پہلے اسے ایسا بنا لو کہ اسے کوئی دوسرا نہ بنا سکے۔ میں حیدرآباد سے ذرا دور ہوں، اس واسطے یہ لفظ سمجھ میں نہیں آیا ہوں، بنانا بولتے اس سے۔ کسی آدمی کا خوب ہنسی مذاق ٹھٹا تفریح کرے تو اس کو چلے جانے کی باتیں بولتے، 100 ملتے کیا بنائے جی، اس کو بولتے۔ ہمارے حیدرآباد میں یہاں معلوم نہیں ہے، اس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ تو جو بنانا ہے بناؤ، مگر ایسی حالت میں بناؤ کہ اس کو پھر کوئی بنا نہ سکے۔ اس وقت میں لوگ بنا دیں اس کو بولے اس کو۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے کہ پہلے شمع کو حباب میں باندھ کر، قندیل بنا کر، پیٹرونیکس بنا کر، بلب بنا کر اسے پہلے محفوظ کر لو، اس کے بعد میں ہواؤں میں لے جاؤ، طوفانوں میں لے جاؤ، بارشوں میں لے جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے اہتمام نہیں کیا ان چیزوں کا تو ہوا کا ایک جھونکا وہ شمع کو بجھا دے گا، پانی کا ایک قطرہ وہ چراغ کو بجھا دے گا، اور طوفان کا ایک لہر روشنی کو ختم کر دے گی۔ اسی طریقے سے ہمارے سینوں میں کلمہ طیبہ کا ایک دیا ہے جو جل رہا ہے، ایمان کی جو ایک شمع ہے جو چمک رہی ہے، اور اسلام کی ایک عظیم الشان نعمت ہے جو ہمارے سینوں میں ہے، مگر وہ اس درجے مزمحل و کمزور ہے کہ اگر یہ باہر کی بے دینی کی بددینی کی فضاؤں میں ایسی ہی حالت میں لے کر چلے جائے گی تو بے دینی کی ہوا کا جھونکا اسے بجھا سکتا ہے، اور بددینی کا طوفان اسے ختم کر سکتا ہے۔
چنانچہ آج ایسا ہو رہا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں بچے ارتداد کا شکار ہو رہے۔ پوری دنیا میں کروڑوں نوجوان ہیں جو تباہی کے دہانے پر ہیں۔ مسلمانوں میں سے ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ایسی ہے جو کالجوں کے آزادانہ ماحول میں اپنے ایمان کے تحفظ کے اہتمام کے بغیر چلے جانے کی وجہ سے ایسا برا حال ہے کہ میرے پاس کالج کے بعد بچے آتے رہتے ہیں تو احوال سناتے ہیں۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہماری دینی مدرسے میں ایک معمولی سی کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے تو محلے میں ہنگامہ مچ جاتا ہے، کیا تمہارے کالجوں میں ایسا نہیں ہوتا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں تو صاحب بڑی سے بڑی برائی روز مرہ کا ایک عام کام ہے، وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان چیزوں۔ یعنی کیا مطلب اس میں سفید اجلے کپڑے پہ ایک دھبا لگ گیا تو فوراً دکھتا ہے، لیکن جس کے کپڑے اوپر سے لے کے نیچے تک کالے سون کتنے بھی ڈبے لگائے تو کیا ہوتا؟ وہ صورتحال ہے تو لاکھوں نوجوان تباہی کا شکار ہے۔ اور اس وقت کی صورتحال تو بھائی پوری دنیا کے اعتبار سے، ہمارے اس ملک کے اعتبار سے بہت ہی عجیب ہے۔ دو بڑی خامیاں ہمارے اندرون میں پیدا ہو گئی۔ ایک یہ ہے کہ اس خراب ماحول کی وجہ سے ہماری اپنی نجی زندگی سے دین نکلتا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کی سازشوں کا شکار ہو کر جو لوگ دین سے محروم ہو رہے ہیں ان کے روکنے کا ہمارے پاس میں کوئی معقول انتظام نہیں ہے۔ یہ مدارس کا نظام دراصل ان دونوں مقاصد کے لیے ہے کہ ہر ایک کے اندر وہ دین آئے جو اللہ کو پسند ہے۔ اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت نہیں ہے کہ یہ بتایا جائے کہ آج لوگ عام طور پر کس کو دینداری سمجھتے ہیں۔ ظاہری وضاحتہ شکل صورت کے بن جانے کو لوگوں نے دینداری سمجھ لیا، یا دین کے کچھ اجزاء کے اختیار کرنے کو لوگوں نے دینداری سمجھ لی۔ دین کے معاملے میں تو اس درجے کوتاہی شروع ہو گئی کہ پورا دین جا کے دین کا ایک جز رہ جائے تو دیندار ہوں سمجھنے لوگ۔ اور دنیا کے معاملات میں اس قدر اہتمام شروع ہو گیا کہ پورا گھر بن جائے، کھڑکیاں نہیں لگے تو بولتے ابھی نہیں بنا، کھڑکیاں لگ گئے فرش نہیں بچھا تو کہتے ہیں کہ نہیں ابھی کام نہیں ہوا، پورا گھر بن گیا لیکن لائٹ نہیں آئی تو بولتے ہیں نہیں ابھی بھی کام باقی ہے، پورا گھر بن جائے سیڑھیاں نہیں بنے تو کہتے ہیں کہ نہیں ابھی بھی کام باقی ہے، سب کچھ ہو جائے تو پھر بھی کلر نہیں ہوا تو بولتے نہیں ابھی کام باقی ہے۔ یعنی گھر مکمل اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اے ٹو زیڈ تمام چیزوں کی تکمیل نہیں ہو جاتی، اور ہمارا دین مکمل ہو جا رہا ہے ایک جو اجزاء کے اختیار کر لینے پر۔ قرآن و سنت کے ہزاروں احکام کو ہماری زندگیوں سے ہم لوگوں نے نکال ڈالا، ایک نماز پڑھ لی، ایک وضع خطا صحیح کر لی اور خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ دین ہمارے پاس۔ بڑی کمی پیدا ہو رہی ہے بھائیو۔ یہ کمی دور کرنے کے لیے ہمارے علماء ربانی نے، مشائخ حقہ نے، مشفقین امت نے، ہمدردان قوم نے اور بڑی خواہان ملت نے یہ مدارس کا نظام قائم فرمایا ہے۔ آپ اسے معمولی مت سمجھیں۔ ہر آدمی جو بھی یہاں ہے اور اس کے بچے دینی تعلیم ضرور پانے چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیم دینا ہے دیں۔ اور بھائیوں، دنیا میں جتنے کام کر رہے ہیں ان سب کا فائدہ ختم ہو جانے والا ہے، لیکن دین کی نسبت پر ہم جو کام بھی کرتے ہیں اس کا فائدہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے جس کسی کے سامنے ایسا موقع آئے کہ یہاں مدرسہ چل رہا ہے، یہاں کسی چیز کی ضرورت ہے، تو ایسی ضرورت میں آگے بڑھ کے کرنا۔ بات ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک گاؤں میں گئے جہاں مسجد نہیں تھی۔ بہت آپ کو افسوس ہوا، پورے گاؤں والوں کو جا کے بلا کے لاؤ بولتے، سب کو بلا کے لائے۔ بلا کے لانے کے بعد میں بٹھا کے حضرت نے ان سے پوچھا، چھوٹا سا گاؤں تھا،
کہنے لگے کہ تم لوگوں نے کرا ہے؟ بولے تو ہاں ہے. تم لوگوں نے بیلر بھینسا بھی ہوں گے؟ ہاں صاحب ہیں. ان کے اوپر بھی تھوڑا سا گھاس واس کا چھت وت یہ بھی ہے؟ ہاں صاحب وہ بھی ہے. ایسے کچھ مرغیاں ورغیاں بھی ہیں کہ گھر میں؟ ہاں صاحب ہیں. اچھا مرغیوں کو ذرا سردی گرمی بارش وغیرہ سے بچنے کے بعد سے کڑاڑا وڑاڑا کچھ بنا دیں، وہ بھی ہے کیا؟ ہاں صاحب ہے. بولے بس حضرت اتنا بولنے پوچھنے جب کے بعد میں گرچے لوگوں کے سامنے یوں فرمایا تم کو رہنے کو گھر ہے، تمہارے جانور کے رہنے کے واسطے گھر ہے، تمہاری مرغیوں کے رہنے کے واسطے گھر ہے، اور پوری بستی والے مل کے اللہ کا گھر نہیں بنا سکتے. بالکل بھائی یہی صورتحال اس وقت میں ہے کہ ہم میں سے اکثر کے پاس میں گھر موجود ہیں، لیکن یہ بھی دینی تعلیمی گھر بنانے کا نمبر آتا تو بیچارے ایسے والے پریشان ہیں، کیا کرنا، کیسا کرنا، کہاں سے انتظام کرنا. اس وقت تھوڑا تھوڑا سا اگر حصہ لے لیے تو آسانی کے ساتھ میں کام ہو جاتا. اس لیے بھائی یہ وہ دولت ہے جس دولت کے بعد میں آدمی کو محروم ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر پانا ہے. دولت ختم کرنے کے بعد میں تھوڑے سے فائدے کے واسطے لوگ بہت سا نقصان کر لیتے. جیسے آج کل کر کے آپ کے پرو جواب سے کوئی مہم چلی تھی جی کاروبار میں پیسے لگانے کی، ہیرا ویرا کچھ چل رہا تھا نا. ایسی صورت میں آپ دیکھیے کہ صاحب لاکھوں لوگوں کے مسائل کھڑے ہو گئے. پیسے لگا رہے لوگ معمولی سے فائدے کے چکر میں اور نقصانات سے دوچار ہو جا رہے ہیں. لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ معاملہ اخلاص کے اعتبار سے یا تو 10 گنا بڑھتا ہے یا 100 گنا بڑھتا ہے یا اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور یہ تینوں کی تینوں باتیں قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمائی. اور تفاوت اخلاص اور معیار اخلاص کے حساب سے عمل بدلتا اور بڑھتا رہتا ہے. تو اس لیے کار خیر میں کسی چیز کا دینا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک ضرورت مند آیا تھا. اس نے کہا کچھ چاہیے، تو انہوں نے اپنے کونے میں جو پیسے ڈال رکھے تھے وہ لے آ کے کھڑا کر کے کہہ دیا کہ لے جاؤ جتنے لے جانا ہے. تو وہ لے جانے کے بجائے ان کو بہت حیرت سے دیکھتا رہا. انہوں نے پوچھا بھائی کیا دیکھ رہے تم؟ کہنے لگے کہ نہیں وہی یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کوئی پہلے آدمی ہیں یا کوئی دوسرے آدمی ہیں. کیا مطلب پہلے آدمی دوسرے آدمی سے؟ نہیں، تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ہی سنا تھا گھر میں چراغ کی بتی زیادہ بڑھائی ہوئی تھی تو بیوی کو غصے میں آ رہے تھے. چراغ کی بتی زیادہ کیوں بڑھا دی؟ دیر زیادہ جل جائے گا. تو گھر میں بیوی کو چراغ کی لو تیز کرنے پر غصے میں آنے والا شخص فیاضی ایسی دکھا سکتا ہے کیا کہ کونے میں لے جا کے کھڑا کر کے یوں کہہ رہا ہے کہ لے جاؤ جتنا لے جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے اس میں تو مجھے حساب دینا ہے، اس میں تو ثواب ہی ثواب ہے. اتنا بڑا فرق ہے دونوں میں. اس لیے اللہ کی نسبت پر، دین کی نسبت پر جو خرچ ہو جائے غنیمت سمجھنا چاہیے. اور پھر بھائیو اسی علم کی روشنی میں بڑے بھی اپنے آپ کو نورانی بنائیں، اپنے بچوں کو نورانی بنائیے اور اسی علم کو لے کر گھومیے، تاکہ اس وقت میں گمراہی اور ضلالت کی جتنی شکلیں صورتیں پھیلتی جا رہی ہیں تفصیل آپ کے سامنے رکھی نہیں جا سکتی ہے. حالات بہت خراب ہیں. اس لیے مسلمان ہر باشعور فرد کو مینار علم بننا ہے، عملی حیثیت سے اسلام کا ترجمان دکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین متین کی خدمت اور اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے فارغ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس واسطے کہ دھندے 2 قسم کے ہیں، ایک ٹھوک دھندا ہوتا ہے اور ایک چلر. آج کل لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ آج کل کمپنیاں والے ایک چیز نکال رہے ہیں، وہ خرید لینا. وہ خرید لیے تو اس کے ممبر بن جاتے، اپن 3 کو بنا دیے تو اس سب کا فائدہ ملتا، پھر وہ 3 کو بنائے تو فائدہ ملتا. تو مسئلہ پوچھتے صحیح ہے نہیں ہے بول کے، کیونکہ میں مفتی نہیں ہوں اس واسطے میں بولتا ہوں مفتیوں کے پاس جاؤ. آپ کے پاس تو بڑے بڑے مفتی موجود ہیں. مگر ایک مسئلہ میرے کو معلوم ہے کہ ہم جو یہ کمپنی کا مسئلہ بتا رہے ہیں نا، یہ پیور حلال اور
پکا فائدے والا، اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ کی نسبت پر آپ خرچ کریں گے تو ایک کا کم سے کم 10 گنا تو ملے گا ہی، اگر اخلاص بڑا ہے تو ایک کا 700 گنا ملے گا، اور اگر اخلاص اس سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے، جیسے حضرات صحابہ کرام کا تھا، ایک مختصر سے کھجور کی مقدار خرچ کرنا صحابہ کا بعد والوں کے احد پہاڑ سے زیادہ خرچ کرنے کے برابر اجر رکھتا تھا۔ تو معیار اخلاص کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے بھائی دین کی خدمت کے لیے بچوں کو فارغ کیجیے، خود بھی وقت نکالیے، اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو مراکز قائم ہیں اور قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے جو ادارے جگہ جگہ قائم کیے جا رہے ہیں، جس کے پیچھے ہمارے یہ نوجوان نسل اپنی کئی نوجوانی میں ان کے بھی آرزویں ہیں، ان کی بھی خواہشیں ہیں، ان کی بھی تمنائیں ہیں، ان کی بھی چاہتے ہیں، ان کے بھی تقاضے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رسول کی محبت میں یہ سب کچھ قربان کر کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ عوام الناس کا کام ہے کہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس قسم کے کاموں کو مستحکم اور مضبوط بنانے کے لیے ہم میں سے جس سے جو کچھ ہو سکتا ہے اسے انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حق تعالیٰ بے حد قبول فرمائے۔ بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں مدرسے والے کہ ماشاءاللہ اتنے بچوں کے لیے آج اسنادات کی تقسیم کا مرحلہ انہوں نے رکھا۔ حق تعالیٰ جل شانہ خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرمائے۔ يا رب العباد